اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اذان سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اذان سننے والا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اذان سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اذان سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اذان سننے والا بھی اللہ اکبر کہے۔ اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو اذان سننے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم اذان کی آواز سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اور اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اذان کو سننے والا گھر میں ہو یا مسجد میں، اس کے لیے زبان سے اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن ادا کرے، مؤذن کے ادا کرنے کے بعد جب مؤذن خاموش ہو، سانس لے تو سننے والا بھی وہی الفاظ دہرائے۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ بعض مفکرین فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں انہی الفاظ کو بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت بارکت کہنا چاہیے۔